ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حقوق نسواں اسلامی فلاحی ریاست کے اندر کیا کیا حقوق دیے گئے، یعنی کہ ریاست مدینہ میں کون سے مظاہر سامنے آئے کہ خواتین کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں کیا وہ امپلیمنٹ بھی ہوئے، تو کیا صورتحال تھی، پہلے اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ابھی کے ساتھ اس کا تھوڑا سا کمپیریزن بھی ہوگا۔ اصل میں اسلام نے خاتون کو اس کا اصل مقام دلا کر اس کو قابل احترام بنایا، اس کو وہ عزت بخشی کہ اگر وہ بیٹی کے روپ میں ہے تو اس بیٹی کو رحمت، اور اگر وہ بہن کے روپ میں ہے تو اس کو عزت، اور اگر وہ بیوی کے روپ میں ہے تو جیون ساتھی، اور اگر وہ ماں کے روپ میں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ یہ وہ حقوق ہیں جو اسلام نے خاتون کو دلائے۔ سب سے پہلا حق جو اسلام نے دلایا، کیونکہ اسلام سے پہلے آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، تو اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا، رائٹ ٹو لائف۔ اور یہ چیز ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ قرآن پاک کے اندر، سورہ نحل کے اندر، جس میں آیت 58 اور 59 دونوں جو آیات ہیں وہ اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ اس ٹائم، اس وقت میں، اسلام سے پہلے جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی اور اس کے باپ کو یہ بشارت دی جاتی تھی یا خبر دی جاتی تھی تو وہ بجائے خوشی کے نادم ہو جاتا تھا اور اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اور غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ کیوں چھپتا پھرتا تھا؟ کہ بیٹی پیدا ہو گئی، یہ تو ذلت ہے، اب اس ذلت کو میں کیا کروں؟ کیا میں ذلت کو زندہ چھوڑوں یا اس کو زمین میں گاڑ دوں؟ یہ اسلام سے پہلے کے حالات تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس وقت عورت کو عزت و احترام کا درجہ دیا گیا اور خاتون کو زندہ رہنے کا بھرپور حق دیا گیا، اور اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ عورتوں کو زندہ اور بچیوں کو زندہ مت گاڑو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر عورتوں کے حقوق ہیں، اور لوگوں عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو حقوق واجب ہیں ان کو تم نے پورا کرنا ہے۔ تو یہ وہ مذہب تھا جس نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا بھرپور طریقے سے، رائٹ ٹو لائف۔ رائٹ ٹو لائف آج انٹرنیشنل لاء میں ایک بہت ہی بیسک رائٹ ہے۔ انٹرنیشنل لاء والے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا ایسا رائٹ ہے جس کو کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح اسلام نے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، یہ رائٹ عورت کو دیا، اور یہ وہ ہے جو کہ ایمرجنسی میں بھی، اگر انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھا جائے نا، جب ایمرجنسی آ جاتی ہے تو کئی ایسے رائٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ اظہار رائے جو ہوتی ہے اس کو، کہ آزادی رائے کو وہ تھوڑے عرصے کے لیے معطل کر دیا جاتا ہے تاکہ ملک میں سکون رہے، اب ایمرجنسی کی سچویشن ہے، لیکن رائٹ ٹو لائف جو ہے نان ڈیروگیبل، جس سے کسی صورت میں بھی استثناء نہیں ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ اسلام نے اس رائٹ کو بھرپور طریقے سے عورت کی جھولی میں ڈالا۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر تو پہلی جس وقت وحی نازل ہوئی تو کون سی صورت تھی؟ سورہ علق، کہ جو وہ نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے اس کو سکھایا۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی قید نہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں کا برابر حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جب مسلم کا لفظ استعمال ہوا تو کیا مطلب؟ خاتون بھی اسی میں ہے نا، دونوں مرد اور عورت دونوں کا تعلیم حاصل کرنا فرض قرار دیا، چوائس نہیں ہے، فرض قرار دیا کہ یہ فرض ہے کہ تم دونوں مرد اور عورت، بچے بچیاں سب تعلیم حاصل کریں۔ اور کیوں تعلیم حاصل کریں؟ کیونکہ انسانوں کی اصلاح کا سب سے بہترین ذریعہ تعلیم ہے۔
انسان اپنے رب کو تعلیم کے ذریعے سے صحیح طرح پہچانتا ہے. جب علم ہوگا، جب انسان جانے گا تو تبھی اس کو سمجھ آئے گی یہ دنیا کیا ہے، میں کس جگہ سٹینڈ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میرے حقوق کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں. تو یہ حق کس نے دیا؟ اسلامی تعلیمات نے. اور اس حق کو ایکسیپٹ کیا گیا، اس حق کو امپلیمنٹ کیا گیا ریاست مدینہ کے اندر. اگر ہم سب سے بڑی مثال دیکھیں، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور جو اسلامی مسائل تھے ان کا پتہ کرنے کے لیے مرد اور عورتیں سب کس کے پاس آیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ امپلیمنٹیشن ہے اس رول کی جو اسلام نے، اس حق کی جو اسلام نے دیا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے عورتوں کو درجہ نہیں دیتے تھے، ان کو حقوق نہیں دیتے تھے. اسلام آیا، اس نے عورت کو حقوق دلائے، احکامات نازل ہوئے، اور اس کے نتیجے میں عورت جو تھی وہ ایک باعزت خاتون بن کے سامنے آئی، اور دنیا کے سامنے آئی، اور اس کی وہ عزت اور وقار بحال ہوا جو دنیا میں کہیں کسی جگہ بھی ابھی نہیں مل رہا. کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کو پڑھتے نہیں، اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانتے، ہمیں کیا پتہ کہ اس چیز میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا لکھا ہوا ہے. قرآن پاک صرف ریڈنگ تو نہیں کرنی نا، اس کو سمجھنا ہے، اس میں حقوق ہیں، فرائض بھی ہیں. یہ کیا تھا؟ دوسرا حق عورت کا کہ وہ علم حاصل کرے جیسے کہ مرد حاصل کرتے ہیں. اس میں کوئی مقابلے والی بات نہیں ہے، کیونکہ دونوں نے باہمی احترام کے ساتھ اسی معاشرے میں رہنا ہے. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تشریف لاتی تھی حضرت فاطمہ، تو اتنے احترام کرتے تھے ان کا، اور پھر خوش آمدید کہتے تھے اچھے الفاظ میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھے تھے تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں. جب دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل اسی طرح سے چل رہی تھی، ان کی چال ایسی تھی جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے. جب وہ پاس آئیں تو انہوں نے انہیں خوش آمدید کہا، اور کہا کہ بیٹی خوش آمدید میری بیٹی، اور اپنے پاس بٹھا لیا. یہ کیا تھا؟ عزت و احترام عورت کا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، اور پھر انہیں اچھے طریقے سے رخصت کرتا ہے، تو وہ بیٹیاں جنت کے لیے اس کی سفارش کریں گی، یعنی جنت کا باعث بنیں گی اس مرد کے لیے. تو بیٹیوں کو رحمت قرار دیا، ان کی عزت و احترام کتنا زیادہ ہے. ایک اور جگہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں صدقہ نہ بتا دوں، وہ صدقہ جو بہت اچھا ہے. وہ کیا صدقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی اس بیٹی پہ خرچ کرو جو مطلقہ ہو یا بیوہ ہو کے تمہاری طرف آئے، اور آپ کے سوا کوئی اور اس کا کفیل نہ ہو. تو یہ بہترین صدقے میں شمار کیا گیا. تو عورت اور مرد کے اندر اگر تفریق ہوئی بھی ہے تو وہ اس لیول کی ہوئی ہے کہ عورت کو زیادہ درجہ دیا گیا ہے احتراماً. اور اگر خود وہ نہ مانے یا خود اپنے آپ کو دیکھے، ایک چیز جب ہمیں دی جاتی ہے نا، ایک رائٹ، تو ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بھی بنانا ہوگا. اس قابل ہم کیسے بنیں گے؟ وہ اس طرح بنیں گے کہ ہم دوسروں کا بھی احترام کریں. ریسیپروسٹی ان احترام، جسے کہتے ہیں کہ رسپیکٹ. یہ نہیں ہے کہ جی یہ مرد کر رہا ہے میں نے بھی اسی طریقے سے یہ چیز کرنی ہے. ضروری نہیں، آپ کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے رائٹس لینے کا رائٹ سارے موجود ہیں. طریقہ کار تھوڑا مختلف ضرور ہو سکتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا فلیکسیبل، کیونکہ ہمیں کئی جگہ پہ زیادہ رائٹس دیے گئے ہیں. اور اسلام کے اندر جو بیس ہے نا، جو اس کی منات ہے حقوق کی، وہ کیا ہے؟ وہ اکوالٹی نہیں ہے، ایکویٹی ہے. غور سے سنیے گا، اکوالٹی نہیں ہے، ایکویٹی ہے. کیونکہ جب ہم ہر چیز میں ایکول، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکوالٹی کے اندر مرے جاتے ہیں. ایکویٹی کا مطلب یہ کہ مناسب طریقے سے رائٹس دیے جائیں اور ہر بندے کو اس کی مناسب جگہ پہ بٹھایا جائے. جیسے مغرب میں بھی میں وہاں رہی، یو کے میں بھی میرا تجربہ یہ ہے کہ اب خاتون آئی نا، جیسے اس نے اپنی کوئی چیزیں رکھی، اس نے کچھ خریدا، تو اس کا پیمنٹ اس نے اس کی پیمنٹ خود کی. پھر مرد آیا اس کی، یعنی میاں بیوی ہیں، لیکن اسلام نے حق دیا عورت کو. کیا دیا؟ اس کو تو ایڈوانٹیج ہے کہ مرد نے نفقہ اس کے اوپر کرنا ہے.
اس کے اوپر کمپلشن نہیں ہے کہ وہ ضرور جاب کرے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر اس کے حالات اجازت دیتے ہیں اور وہ اتنی کمپیٹنٹ ہے تو وہ شرعی حدود کے اندر رہ کے ضرور وہ اپنی کوئی بھی کام جو حلال ہے وہ کر سکتی ہے، اسے بالکل بھی نہیں روکا گیا۔ یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ کس طرح کا مقام کہ جی وہ اپنے لیے تو جو کرے گی وہ اپنے خاندان کا بھی ساتھ ساتھ خیال کرے گی، کس طرح رسپیکٹ کے حوالے سے، باہمی احترام کے حوالے سے۔ اب میں آتی ہوں برابری کے حق کے اوپر کہ کون سی منات ہے، کون سی اساس ہے جو کہ ایک انسان کو دوسرے پر برتر کرتی ہے۔ اگر مغرب کی طرف ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ کیا ہے، حسب و نسب ہو جائے گا، کوئی اسٹرانگر پوزیشن میں تو اسے کہیں گے یہ زیادہ عزت دار ہے۔ لیکن اسلام نے کیا دیا؟ اسلام نے ہمیں وہ اصول اور قاعدے دیے کہ ہم نے نہ رنگ کو دیکھنا ہے، نہ زبان کو دیکھنا ہے، نہ جنس کو دیکھنا ہے، صرف کیا ہے، تقویٰ ہے معیار، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، انسان کے برتر ہونے کا معیار تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ بہترین سلوک جو ہے وہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہے، اگر اس کا سلوک بہترین ہے تو اللہ کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا درجہ دوسرے کے بدلے میں زیادہ ہوگا، چاہے وہ مرد ہوگا چاہے وہ عورت ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کو ایک ہی طرح کے سانچے پہ ناپا گیا، ایک ہی طرح کا کرائٹیرین رکھا گیا دونوں کے لیے۔ پھر آگے ہم آتے قرآن پاک میں ہے وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ثواب کا جو انہوں نے کام کیے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس کام کا، اس اچھے کار خیر کا اور ثواب کا، دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ فقہاء نے، کچھ علماء نے اس کو کسب جو لفظ جوڑا ہے نا، مما اکتسبوا مما اکتسبنا، کہ کسب کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنا، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ معاشی مساوات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر عورت کمائے گی تو وہ عورت کے لیے، اور جو مرد کمائے گا، مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم ایک چیز کو لیں کہ ایک کا بار دوسرے پہ نہیں، یعنی عورت نے اگر کوئی چیز کی ہے، کوئی بھی کام کیا ہے تو اس کا ثواب، اجر و ثواب جو ہے اس کو ملے گا، اور مرد نے کیا ہے تو اجر و ثواب مرد کو ملے گا۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ ملے گا ثواب اور عورت کو کم ملے گا۔ اب آ جائیے عورت کے معاشی اور وراثت کے حقوق کے اوپر، لیگل سٹیٹس کے اوپر عورت کو کیا کیا حقوق دیے گئے۔ وراثت میں ظاہر ہے اس کا ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی حیثیت سے حصہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے مال میں تصرف کرنا چاہتی ہے، اس کو حق ہے، کوئی چیز خریدنا چاہتی ہے، حق ہے۔ یہ سارے حقوق عورت کو دیے گئے، اور یہ ساری چیزیں ریاست مدینہ میں بھی موجود تھی، اس وقت بھی اسی طریقے سے کام ہوا کرتے تھے، یہ نہیں کہ عورتوں کو روک دیا جاتا تھا۔ پھر چائلڈ کسٹڈی کا حق ہے اس کو، اسی طریقے سے خلا کا حق دیا گیا۔ یہ نہیں، خلا کا حق کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت کوئی اس کو حق مل گیا تو وہ اب یہی کرتی رہے کہ چھوٹی سی بات ہے تو یہ نہیں، کیونکہ خاندان کو بنانے کے لیے عورت کا ثابت قدم ہونا، صابر ہونا، بہترین طریقے سے تعاون کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگلی نسلوں کو لے کے چل رہے ہیں، ان کا ہم پہ حق ہے۔ اگلی نسلوں کو ہمیں بھرپور پروان چڑھانا ہے، کیسے ایک پیسفل ماحول کے اندر، گھر کا ماحول پیسفل ہوگا تو پھر کیا ہے، وہ جنت نظیر ہوگا، اور ہر گھر، ہر اکائی اگر مضبوط ہوگی تو ہم لوگوں کا معاشرہ مضبوط ہوگا، اور جب معاشرہ مضبوط ہوگا تو پھر اسٹیٹ تو مضبوط ہوگی ہی ہوگی، کیونکہ مضبوط کنبے جو ہیں وہ مضبوط اسٹیٹ کو جنم دیتے ہیں، مضبوط ملک کو جنم دیتے ہیں۔ تو یہاں خواتین کی حیثیت سے ہمارا کیا کردار بنتا ہے کہ ہم سب مل کے اپنی ساری کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے معاشرے کو بہترین سمت کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ اس کو کسی انتشار کا شکار کریں۔ یہ ہمارا کردار کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں آتی ہوں میدان عمل میں خواتین ریاست مدینہ یا اس ٹائم میں کس طریقے سے میدان عمل میں آئیں۔ آپ سب کو معلوم ہوگا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ تاجر تھیں بہت بڑی، اس وقت اسلام کے لیے خرچ بھی کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ بھی کیا جہاں سپورٹ چاہیے تھی، مل جل کے کام ہوا،
تبھی یہ معاشرہ آگے ریاست مدینہ جو ہے ایک اسٹیٹ کی صورت میں آئی نا، کہ عورتوں نے بھی تعاون کیا، مردوں نے بھی تعاون کیا آپس میں. یہ تھا وہ کردار جو مسلمان خواتین کا تھا اس وقت. اس کے علاوہ جنگوں میں انہوں نے بھرپور شرکت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. کبھی وہ نرسنگ کا کام کرتی تھی، طبی امداد دیتی تھیں زخمیوں کو، کبھی وہ کھانا فراہم کرتی تھیں، کبھی آمد و رفت و سامان وغیرہ جو آنے میں اس میں آسانی پیدا کرتی تھیں، کوئی سہولت کر دیتی تھیں. پھر ایک ایسا ہے کہ نسیبہ بنت کعب، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جب ہو رہی تھی تو انہوں نے پورا ڈیفینڈ کیا، ان کو کھڑی ہو کے ڈیفینڈ کیا. مطلب یہ ہے کہ اسلام نے قدغن نہیں لگائی کہ خواتین جو ہیں کسی بھی حلال کام میں شریک ہوں، لیکن اس کے پیرامیٹرز ہیں. پیرامیٹرز آپ سب کو پتہ ہونے چاہیے کہ شرعی طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے ہم اپیئر ہوں گے، کس طریقے سے ہم مدد کریں گے. منع نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف تو بہت زیادہ تنگ کیا گیا تھا ان کو، کفار تنگ کر رہے تھے، تو وہ غار ثور میں انہوں نے پناہ گزین ہو گئے. تو اس وقت گھر کی جو خواتین تھیں اس راز سے واقف تھیں، یعنی انہوں نے اس راز کو اتنی اچھی طرح سنبھالے رکھا کہ یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان خواتین بڑی اچھی رازدار ثابت ہو سکتی. حضرت اسماء بنت ابو بکر اس وقت چھوٹی عمر کی تھی، انہوں نے بڑے تحمل سے اس راز کو رکھا، انہوں نے بڑے صبر سے اس راز کو اور رواداری سے اس راز کو رکھا اور ثابت کر دیا کہ مسلمان خواتین جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ کھڑی ہو کر بھرپور تعاون فراہم کر سکتی ہیں، اور اسی طرح مردوں نے ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک خاتون شفا بنت عبداللہ، وہ مارکیٹ کی انچارج بنائی گئی. مارکیٹ کی انچارج بنائے گی کہ دیکھیں کوئی ادھر وہ تو نہیں ہو رہا، ملاوٹ تو نہیں ہو رہی، کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا، یا پرائس وغیرہ ہائی تو نہیں ہے سارا. تو بتا یہ رہی ہوں کہ ایک عورت کو اگر اس وقت میں مارکیٹ کا انچارج بنایا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا بھی عزت و احترام ہے، لیکن عورتوں کو چاہیے کہ اپنے عزت و احترام کو انہی قیود کے اندر استعمال کریں جو کہ شریعت نے بتا دی. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب قانون سازی ہو رہی تھی، مہر کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کچھ ڈسکشن کر رہے تھے، تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے پورے بھرپور دلائل دیے. تو اس خاتون کی کہ جی اس مہر کو جس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جیسے اللہ کا حکم آیا ہے اس کے مطابق ہی دیا جائے، آپ اس پہ قدغن نہیں لگا سکتے. تو حضرت عمر فاروق نے اس خاتون کی رائے کو معتبر جانا اور اس کو نافذ کیا. اس سے اوپر کیا چاہیے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے، عزت و احترام کو کوئی مقابلہ نہیں ہے. مجھ سے ایک دفعہ میں ادھر جب انگلینڈ میں تھی، کسی نے پوچھا اسلام عورت کو کیا احترام دیتا ہے؟ میں نے کہا اسلام عورت کو وہ احترام دیتا ہے. میں ایک مثال دیتی ہوں کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ایک ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی صحیح کے لیے کسی جگہ بھاگنا ہوتا ہے، کسی جگہ سلو چلنا ہوتا ہے. وہ سارا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہاجرہ کے یعنی فعل کے مطابق جیسے انہوں نے کیا تھا، مرد بھی وہی کرتے ہیں، عورتیں بھی وہی کرتی ہیں. اور اس سے اوپر کیا ہوگا کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھتی، جو بہت بڑی چیز ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کیا کہ اپنی عورت سے بغض نہ رکھو، اپنی بیویوں سے بغض نہ رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور جو مال بچوں اور بیوی پہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا ثواب صدقہ جیسا ہوتا ہے، اس کو بہت اجر و ثواب ہے. اس کو کیا کیا؟ پرسویٹ کیا نا کہ جی دے، اچھی بات ہے، ترغیب دلائی کہ آپ بھی اچھی طرح سے خرچ کریں بجائے اس کے کہ اس کو بوجھ سمجھیں. یہ جو سارے عزت و احترام، جو حقوق سب کچھ ملے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اسلام، اسلام کے اصول، قرآن کریم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس کی بنیاد تھی. اور یہ بنیاد کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے رائے ہدایت، چشمہ ہدایت بن کے آئے. وہ لوکل لیول کے نہیں تھے، نیشنل بھی نہیں تھے، انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے رحمت للعالمین کو بھیجا گیا. اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ قیامت تک ایسی ہی رہیں گی. عورتوں کے حقوق کی بنیاد ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، بنیادیں یہی رہیں گی، لیکن ہمیں اپنے رویوں کو چینج کرنا پڑے گا. کس طریقے سے؟ اسلامی اقدار حدود کے اندر ہے کہ ہوتا ہے نا جیسے تغیر الزمان
ظروف چینج ہو گئے تو کوئی چھوٹا مسئلہ آ گیا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اسلام کی روشنی میں قرآن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، اور جو ہمارے اسلامی اصول بتائے گئے ہیں، مصالح خمسہ، 5 ایسی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے اسلام آیا، وہ ان کو سامنے رکھ کے، اور اسلامی پیرامیٹر سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن حقوق کو انشور کرانے کے لیے ہم سب کو سب سے پہلے اپنے حقوق کا پتہ لگانا ہے، وہ کدھر موجود ہیں، کس حد تک موجود ہیں، اور کس طریقے سے ہم اویل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی سوال کرنا ہے بچوں، تو کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی بولنا بھی چاہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں ان معاملات کا نہیں پتہ، تم ان معاملات میں مت پڑھو، ہمیں بولنے کا حق واقعی نہیں دیا جاتا۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں قرآن کے اندر جتنے بھی حقوق ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، باقی جتنے بھی معاملات کے حساب سے سب اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا۔ میم آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ خواتین کے حقوق بتائے ہیں، تو میرا کویسچن یہ ہے کہ جو اس موجودہ اسلامی ریاست ہے ہماری، اس میں کیا وہ تمام حقوق خواتین کو حاصل ہیں جو ریاست مدینہ میں حاصل تھے؟ جہاں تک میرا خیال ہے معاشی حقوق، پھر جہاں تک یہ ہے کہ فیملی کورٹس ان کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ فیملی والے اس میٹرز میں تو اتنی اسٹرانگ ہیں، اور زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ خواتین کے حق میں ہی اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک تعلیم کا میدان ہے، ماشاءاللہ بہت آگے ہیں اس میں۔ ریاست مدینہ کے تصورات کی روشنی میں عورت کے جو سیاسی اور سماجی اور معاشی عمل درآمد ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا؟ سوال بہت اچھا ہے۔ تو سماجی اور معاشی دونوں کی بات کی، تو اگر ہم ابھی اس وقت کے حالات دیکھیں پاکستان کے، تو میرے خیال سے پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستانی معاشرہ سماجی اور معاشی میں تو خاص طور پہ کافی حقوق دے رہا ہے خواتین کو۔ آپ کو کسی جگہ کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ ہر جگہ ماشاءاللہ وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہیں، سینٹ میں بیٹھی ہیں، اس لحاظ سے تو ملک کے اندر کافی آگے گئی ہیں خواتین۔ اور دوسرے اسلامی ممالک کے اگر اس کے تناظر میں ہم دیکھیں، ان کے ساتھ دیکھیں کہ جی ان کے ہاں کیا حالات ہیں، اور پاکستان کے تو فل پروٹیکشن ہے یہاں پہ، تو سماجی اور معاشی دونوں طریقے سے دیکھیں۔ پائلٹ تک تو وہ بنی ہوئی ہے نا، فائٹر پائلٹ تک تو وہ چلی گئی ہے۔ تو صرف یہ چیز ہے کہ صرف پیرامیٹرز میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ان کی شرعی حدود ہیں اس کو کراس نہ کریں بس۔ اگر پاکستان میں یا کسی اسلامی ملک میں عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے گئے جو اسلام میں ہیں، تو اس میں قصور اسلامی تعلیمات کا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے اس کے لیے کوششیں کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے